بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کشف اور کرامت کا ایک مشہور تاریخی واقعہ پیش کر رہے ہیں جو سلطان علاء الدین خلجی کے دور حکومت میں پیش آیا۔ اس واقعے میں سب سے اہم حضرت نظام الدین اولیاء کی قوت کشف اور کرامت ہے، جس کو دیکھ کر حضرت امیر خسرو سینکڑوں میل دوری پر بے اختیار پکار اٹھے، بوئے شیخ بھی آید، بوئے شیخ میں آید، مجھے اپنے شیخ کی یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ اب ہم اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ یہ زمانہ سلطان علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا اور اس کا دور حکومت تھا۔ بظاہر تو سلطانی اور بادشاہی سلطان علاء الدین خلجی کی تھی، لیکن کہنے والے کہتے تھے حقیقت میں ہندوستان کی بادشاہی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس تھی، اور بہت مشہور تھا کہ آپ کے آستانہ عالیہ پر حاضری دینے والا حاجت مند کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ دہلی سے دور ایک مفلس شخص حضرت شیخ کی عنایات، کرامات اور سخاوت کا سن کر کئی دن پیدل سفر کی مصیبتیں اٹھانے کے بعد دلی پہنچا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ جلال میں حاضری دی۔ حضرت شیخ اس وقت اپنی خانقاہ میں اپنے مریدین کو درس حدیث دے رہے تھے۔ آپ نے ایک بدحال مفلس شخص کو خانقاہ کے دروازے پر کھڑا دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس اندر بلایا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب آپ کا درس حدیث ختم ہو گیا اور حاضرین مجلس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اس مفلوق الحال شخص کو اپنے قریب بلایا اور نہایت ہی شفقت سے اس کی آمد کا سبب پوچھا۔ آنے والے مفلس شخص نے اپنے آنے کا سبب بتانے میں شرم اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو حضرت شیخ نے اپنے خدام کی طرف دیکھا جو اس وقت حضرت شیخ کے پاس خانقاہ میں خدمت کے لیے موجود تھے، تو خدام آپ کا اشارہ پا کر اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اب وہاں پر حضرت شیخ اور اس شخص کے سوا کوئی نہیں تھا۔ حضرت محبوب الہی نے اس مفلس شخص کو فرمایا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے، تم مجھے اپنے دل کی بات اپنا سمجھ کر بلا تکلف کہہ ڈالو جو تمہاری زبان پر آتے آتے رک جاتی ہے۔ حضرت شیخ کی محبت بھری گفتگو سن کر وہ شخص زار و قطار رونے لگا اور عرض کرنے لگا کہ شیخ محترم، میں ایک سید زادہ ہوں، ساری زندگی محنت اور مشقت میں گزری، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور شاید اب بھی کسی سے اپنے دل کی بات نہ کہتا، لیکن ایک ایسی مشکل آن پڑی کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا، کوئی بھی شخص میری خاندانی شرافت کی طرف نہیں دیکھتا، سب بیٹیوں کے رشتے کے ساتھ لمبا چوڑا جہیز اور پرتکلف دعوتوں کا اہتمام چاہتے ہیں۔ میں محنت مزدوری کرنے والا انسان 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتا ہوں، اور ان کے لمبے چوڑے جہیز کے مطالبات اور ان کی لمبی چوڑی
دعوتیں کہاں سے پوری کروں۔ اسی پریشانی کے عالم میں میرے ایک دوست نے حضرت شیخ کے بارے میں بتایا کہ آپ ہندوستان کے بے تاج بادشاہ ہیں اور آپ کے دروازے سے کوئی ضرورت مند خالی نہیں جاتا۔ یہی سوچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا، میرے بھائی، تمہیں یہ کسی نے غلط بتایا ہے کہ میں ہند کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ درویشی میں تو تاج کا تصور ہی حرام ہے، اور شہنشاہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور میں اس کی عظیم الشان سلطنت میں رہنے والا ایک ادنا انسان ہوں۔ نہ میں یہاں سے کچھ لے کر آیا تھا اور نہ اپنے ساتھ کچھ لے کر جاؤں گا۔ جو کچھ ہے سب اسی ذات پاک کا ہے، اور وہ اپنے لامحدود خزانوں میں سے جس بندے کو جتنا چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نے اپنے خادم خاص خواجہ اقبال کو طلب فرمایا، اور پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا کہ اقبال، تمہارے پاس جو کچھ بھی زر نقد ہے سب کا سب لے آؤ۔ خانقاہ میں آنے والے تمام تحائف اور نظرات حضرت خواجہ اقبال کی تحویل میں رہتے تھے، اسی سے لنگر خانے کے اخراجات پورے ہوتے تھے، حاجت مندوں کی خالی جھولیاں بھری جاتی تھیں۔ حضرت خواجہ اقبال پیر و مرشد کا حکم سن کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو بہت ہی پریشان اور اداس تھے۔ خواجہ اقبال نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا، سیدی، آج ایک تنکا یعنی ایک سکہ بھی موجود نہیں ہے۔ جس قدر بھی رقم تھی، درہم اور دینار تھے، اس سے مطبخ کا سامان خرید لیا گیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت خواجہ اقبال کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اب جو بھی نظر یا تحفہ آئے اسے میرے پاس لے آؤ۔ اور جب حضرت خواجہ اقبال واپس چلے گئے تو حضرت محبوب الہی نے اپنے مہمان سید زادے کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ کارساز ہے، وہی دستگیر ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ مجھے اس کی ذات پاک پر یقین کامل ہے، عنقریب تمہاری حاجت روائی کرے گا، اور انشاءاللہ تمہاری بچیوں کی شادی حسب منشا ہوگی، اور خانقاہ میں جس قدر تحائف، درہم اور دینار آئیں گے سب پر تمہارا حق ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی بات سننے کے بعد اجنبی مہمان مسرور اور مطمئن ہو گیا۔ اب اسے اتفاق ہی کہا جائے گا کہ اس دن ایک شخص بھی کوئی تحفہ یا نظر لے کر حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ جب سے حضرت نظام الدین اولیاء پر فتوحات کا دروازہ کھلا تھا، اس روز سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ خانقاہ میں ہزاروں کی رقم نہ آئی ہو۔ آخر جب رات ہو گئی اور حضرت محبوب الہی عشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اپنے اجنبی سید مہمان سے معذرت خواہ لہجے میں فرمایا کہ سید، میں بہت شرمندہ ہوں، تمہارا نہایت قیمتی وقت حالت انتظار میں گزر گیا۔ پھر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے کہ صبر ہی سلامتی کا راستہ ہے، اور صبر ہی میں انسان کی نجات ہے۔ تم کل بھی اس فقیر کے مہمان رہو گے، دیکھیں کل پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت خواجہ اقبال کو حکم دیا کہ مہمان سید کے لیے بطور خاص شب بصری کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرے دن وہی ضرورت مند انسان صبح سے لے کر شام تک خانقاہ میں حاضر رہا، حضرت محبوب الہی کی خدمت میں بیٹھا رہا، مگر اتفاق سے اس روز بھی کوئی شخص بھی نظر یا نیاز لے کر نہیں آیا۔
اور سارا دن اسی طرح گزر گیا، اور پھر تیسرا دن آ گیا۔ جب تیسرے دن فجر کی نماز حضرت سید نظام الدین اولیاء کے ساتھ ادا کی، پھر آنے والے عقیدت مندوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا گیا، مگر ان میں سے ایک بھی شخص ہدیہ یا تبرک لے کر نہیں آیا۔ سید زادے کی مایوسی بڑھنے لگی، آنکھوں میں کئی بار عکس شکایت ابھرا، مگر احترام شیخ کے پیش نظر ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتا رہا، خانقاہ میں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کی تعداد بلا مبالغہ ہزاروں تک پہنچ گئی، مگر اسے اتفاقی کہا جائے گا۔ نظر یا تحفے کے نام پر 3 روز سے 1 درہم یا دینار یا تنکا بھی حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ صورتحال سید زادے کے لیے فکر کی تھی، اور خود حضرت نظام الدین اولیاء بھی افسردہ اور فکر مند نظر آنے لگے۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی نے سید زادے کو اپنے حجرہ مبارک میں طلب کیا۔ اجنبی سید مہمان کا خیال تھا کہ شاید دلی کا کوئی امیر قیمتی نظر لے کر آیا ہوگا، اور حضرت نظام الدین اولیاء وہی نظر اور نیاز اسے تنہائی میں پیش کرنا چاہتے ہوں گے۔ اور انہی خوش کن تصورات میں گھرا وہ شخص جب حضرت محبوب الہی کی تنہائی میں حاضر ہوا اور دست بدست بیٹھ گیا، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو سید صاحب، اس فقیر کے گھر میں آئے ہوئے تمہیں 3 دن ہو گئے۔ اب تم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ درویش جس کے بارے میں بے تاج بادشاہی جیسے خطابات شہرت پا گئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ میں تو وہی ہوں جو نظر آتا ہوں، مگر لوگ اپنی عقیدت کی آنکھ سے مجھ میں نہ جانے کیا کیا صفات دیکھ لیتے ہیں۔ میں تمہاری ضروریات کی شدت سے واقف ہوں، مگر کیا کروں، آج میرے ہاتھ میں اتنی فراخی نہیں ہے کہ میں تمہیں پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ تمہارے گھر کی طرف روانہ کر سکوں۔ سید زادہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اہل علم کی صحبتیں اٹھائی ہوئی تھیں، آداب مجلس سے بھی آشنا تھا۔ اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کی گفتگو سنی تو مضطرب ہو گیا، عرض کرنے لگا، شیخ محترم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو میری گردش ایام ہے، گردش وقت ہے، جس نے آپ جیسے مرد سخی کو ہاتھ کو مجھ پر تنگ کر دیا۔ سید، اس فقیر کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کب باب رحمت کھلے گا، کب انسان اس کے لطف و کرم کی بارش میں نہا جائے گا۔ سید زادہ خاموش اور مایوس بیٹھا رہا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر سکوت اختیار کیا، پھر سید زادے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ درویش کے پاس اپنے مہمان کو نظر کرنے کے لیے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور پھر اپنے نالین کی طرف اشارہ کیا جو ظاہری طور پر زیادہ شکستہ تو نہیں تھے، مگر قیمتاً ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سید زادہ مہمان چند لمحوں کے لیے دم بخود رہ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بے تاج بادشاہ کے در سے صرف پرانے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اجنبی مہمان کو حیران اور پریشان دیکھ کر حضرت محبوب الہی نے فرمایا، میزبان پر لازم ہے کہ وہ مہمان کی خدمت میں اپنا بہترین اثاثہ اور سب سے جو زیادہ قیمتی چیز ہو وہ تحفے میں پیش کرے۔ میرے ذاتی مال اور متاع میں یہ جوتے ہی سب سے زیادہ قیمتی ہیں، اور میرا لباس اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہاری نظر کیا جا سکے، بس یہی نالین ہیں، ان کے بغیر بھی مجھ درویش کا
یہ کاروبار حیات جاری رہے گا۔ سید زادہ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کے جوتوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا اور اس کے بعد اجازت طلب کی اور انتہائی بے دلی کے عالم میں خانقاہ سے نکل کر اپنے آبائی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سید زادہ راستے میں چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، اگر میرے گھر والے اور میرے دوست احباب پوچھیں گے کہ تو دلی سے بے تاج بادشاہ سے کیا لے کر آیا، تو میں صاف صاف کہہ دوں گا کہ ہند کے بے تاج بادشاہ نے یہ پرانے جوتے اسے تحفے میں دیے ہیں، اور یہی جوتے پرانے بیٹیوں کی شادی کے معاملات میں بھی کام آئیں گے۔ اس شخص کی فکر جو تھی اور اس کا جو سوچ تھا وہ مذاق اڑانے والا تھا، اور سید زادے نے یہ سوچ کر جوتے قبول نہیں کیے تھے کہ چمڑے کے ان دو ٹکڑوں سے حضرت محبوب الہی کے قدموں کی خوشبو آتی ہے۔ اگر وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتا تو اتنی بے دلی کے ساتھ خانقاہ سے نہ اٹھتا۔ اسی بے دلی نے اس شخص کو عدم آگہی کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ آگہی تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دینے والی کی ذات سے مکمل طور پر آدمی متعارف ہو۔ جب تعارف ہی نہیں ہے تو پہچان نہیں ہے کہ دینے والا کون ہے، اس نے کیا دیا۔ غرض اسی کشمکش میں سید زادہ اپنا سفر طے کرتا رہا، دن بھر پیدل چلتا اور رات کو کسی سرائے میں قیام کر لیتا۔ اس نے بارہا سوچا، اگر معلوم ہوتا تو کبھی بھی دلی کا رخ نہ کرتا۔ سید زادہ ایک عجیب سے احساس ندامت اور کرب میں مبتلا تھا کہ وقت بھی برباد ہوا، راستے کی مصیبتیں بھی برداشت کی، اور یہی سوچتے سوچتے اس رات بھی وہ ایک سرائے میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر ایک گوشے میں چارپائی ڈال کر سو گیا۔ جب سید زادہ اپنا سوال لے کر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے آستانہ سخاوت و کرم پر حاضر ہوا تھا، اس وقت حضرت امیر خسرو سلطان علاء الدین خلجی کے ہمراہ دلی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بعض مورخین کی روایت ہے کہ بنگال کے سفر میں حضرت امیر خسرو سلطان کے ہمراہ تھے۔ اس جنگ میں سلطان علاء الدین نے شاندار فتح حاصل کی تھی، اور اسی فتح سے متاثر ہو کر حضرت امیر خسرو نے سلطان علاء الدین خلجی کی شان میں ایک پرجوش قصیدہ کہا تھا، جس کے جواب میں سلطان علاء الدین خلجی نے 5 لاکھ سونے کے سکے بطور نظر حضرت امیر خسرو کو عطا کیے تھے۔ یہ بڑا عجیب اتفاق تھا کہ وہ ضرورت مند شخص حضرت محبوب الہی کی بارگاہ سے ناکام ہو کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا، اور اسی وقت حضرت امیر خسرو اسی راستے پر، جسی راستے پر یہ سید زادہ جا رہا تھا، گھوڑوں پر لدی ہوئی ایک کثیر رقم لے کر دلی کی طرف آ رہے تھے۔ معتبر تاریخ نویسوں کی روایت ہے کہ رات کے وقت جب حضرت امیر خسرو شاہی لشکر کے ساتھ سرائے کے قریب سے گزرے تو آپ نے اچانک سب لوگوں کو ٹھہر جانے کا حکم دیا اور زور زور سے پکارنے لگے، بوئے شیخ میں آید، بوئے شیخ میں آید، مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امیر خسرو بار بار اسی ایک جملے کو دہرا رہے تھے اور پریشان ہو کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر بڑے بڑے فوجی افسر اپنے گھوڑوں سے نیچے اترے اور عرض کرنے لگے، امیر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ میں اس مقام پر، اس جگہ پر، اس سرائے کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو فوجی افسروں نے کہا کہ حضرت محبوب الہی تو دلی میں غیاث پور میں قیام فرما ہیں، اور غیاث پور یہاں سے
बहुत ज़्यादा फासले पर है। हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया, मैं जानता हूँ अभी गियासपुर बहुत दूर है, लेकिन खुशबू तो करीब है। मैं उस खुशबू को कैसे नज़रअंदाज कर दूँ जिसने मेरे तमाम जान को मुअत्तर कर दिया और तमाम फ़िज़ा को मुअत्तर कर दिया, और इस फ़िज़ा में ऐसे मालूम होता है कि मेरे शेख की खुशबू है। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पीर व मुर्शिद महबूब इलाही यहीं कहीं जलवा अफरोज़ हैं या फिर इस मकाम से गुज़रे हैं। आखिरकार हज़रत महबूब इलाही का ये महबूब मुरीद और दूसरे फ़ौजी अफसर खुशबू के ताक़ुब में आगे बढ़े तो खुशबू उस सराय से आ रही थी जिसके करीब ये खड़े थे, और जब इन्होंने सराय का जाकर दरवाज़ा खटखटाया, मालिक सराय को तलब किया, दरवाज़ा खुलवाया तो खुशबू और नुमायाँ हो गई। हज़रत अमीर खुसरो बेकरार होकर सराय के उसी गोशे और कमरे की तरफ बढ़े जहाँ पर वो सैयदज़ादा सोया हुआ था, और खुशबू वहीं से उसके करीब से आ रही थी। हज़रत अमीर खुसरो ने उस ख्वाबीदा मुसाफिर को उठाया, सैयदज़ादे को उठाया। वो आंखें मलता हुआ नागवारी के आलम में उठा। हज़रत अमीर खुसरो ने उससे माज़रत तलब की और उससे पूछा कि मैं तुमसे सिर्फ़ एक बात जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास से मेरे शेख की खुशबू क्यों आ रही है। बूए शेख और मेरे पास वो शख्स हैरान और परेशान हुआ। ना मैं आपसे वाकिफ़ हूँ और ना ही बूए शेख का मतलब समझता हूँ। हज़रत अमीर खुसरो ने अपना तारुफ़ कराते हुए फ़रमाया कि मैं हज़रत महबूब इलाही का मुरीद हूँ और उसी ज़ात गिरामी के जिस्म की खुशबू तेरे पास से आ रही है। तो उसने सैयदज़ादे ने जवाब दिया कि हाँ, मैं हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से मिलकर आ रहा हूँ। तो हज़रत अमीर खुसरो ने पूछा, बताओ मेरे शेख कैसे हैं। तो उसने जवाब दिया कि आपके शेख तो अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। सैयदज़ादे ने तंज़िया लहजे में कहा और फिर कहा कि उनकी सखावत के बहुत किस्से सुने थे, लेकिन जब मैंने अपनी बेटियों की शादी के लिए उनके सामने अपना दामन फैलाया तो आपके शेख ने अपने पुराने जूते मेरे हवाले कर दिए और कह दिया कि यही जूते तुम्हारी तमाम ज़रूरतों की किफ़ालत करेंगे और बेटियों की शादी में काम आएंगे। तो हज़रत अमीर खुसरो ये सुनकर बेकरार हो गए और फरमाया, कहाँ हैं मेरे मुर्शिद के नालैन मुबारक। मुसाफिर ने कहा कि मेरे पास मौजूद हैं, और फिर एक कपड़े में लिपटे हुए हज़रत महबूब इलाही के नालैन उसने हज़रत अमीर खुसरो के सामने रख दिए। तो हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया कि ऐ शख्स, क्या तू इन जूतों को फ़रोख्त करेगा। तो उसने कहा कि एक वो मजाक था जो आपके शेख ने किया था, और एक ये मजाक है जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। ऐ अमीर, क्या तुम्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आता। तो हज़रत अमीर खुसरो ने जलाल रूहानी में फ़रमाया कि ना वो मजाक था और ना ये मजाक है, तूने मेरे शेख को पहचाना नहीं है। और फिर हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया कि तुम तलब करो, इन जूतों की क्या कीमत तलब करते हो। तो सैयदज़ादे ने संभल कर कहा कि अमीर, बताओ तुम इन जूतों की क्या कीमत दोगे। तो हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया कि इस वक्त मेरे पास 5 लाख सोने के सिक्के घोड़ों पर लदे हुए हैं, और अगर ये रकम भी ना काफ़ी है तो मेरे साथ दिल्ली वापस चलो, इतनी ही और रकम का मैं इंतज़ाम कर दूंगा। सैयदज़ादा बदहवास होकर खड़ा हो गया। उसने जूते उठाकर अमीर खुसरो के हवाले कर दिए और इल्तजाल करने लगा कि मेरे लिए तो 1000 सिक्के ही काफ़ी हैं, खुदा के लिए अपने वादे से मुकर न जाइएगा। हज़रत अमीर खुसरो ने सैयदज़ादे को लेकर बाहर तशरीफ़ लाए
اور جہاں پر 5 लाख सोने के सिक्के घोड़ों से लदे हुए थे, वो सिक्के और घोड़े हज़रत अमीर खुसरो ने उसके हवाले कर दिए। और फिर सैयदजादे को एक बार फिर सकता तारी हो गया, उसे अपनी बिसारत और समात पर एतबार नहीं आ रहा था। और फिर उसने सवाल किया कि ये माल और मता मैं अपने घर किस तरह लेकर जाऊं? तो हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया कि घोड़े जो हैं वो इस बोझ को उठाएंगे। तो उसने कहा कि घोड़े तो ये बोझ उठाएंगे, लेकिन मैं अपने शहर के लोगों को क्या जवाब दूंगा? मुसाफिर यकायक बहुत परेशान नज़र आने लगा। कौन मुझ गरीब की बातों पर यकीन करेगा कि ये सारी दौलत मेरी मिल्कियत है? कि घर से निकला था तो सारे जानने वाले और मेरे घर वाले इस बात से वाकिफ़ थे कि मैं मुफलिस और गरीब हूँ, और जब मैं इस दौलत के साथ वापस जाऊँगा तो उन्हें किस तरह मुतमइन करूँगा कि एक रात में सब कुछ कैसे बदल गया। कोई शख्स भी मेरी दलील को तस्लीम नहीं करेगा, सब मुझे चोरी और डाका जनी का ताना देंगे। तो हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया कि फिर तुम किस तरह इत्मीनान हासिल कर सकते हो? तो उसने कहा कि ए अमीर, आप मुझे एक दस्तावेज़ लिख कर दें, एक सनद लिख कर दें कि आज से तमाम दौलत का मालिक मैं हूँ। तो हज़रत अमीर खुसरो ने बिला ताख़ीर कागज़ पर उस शख्स का तमाम मुतालबा लिख कर दे दिया कि मैं बतौर अमीर खुसरो सुल्तान इलाउद्दीन खिलजी का अमीर अपनी दी हुई इनाम की रकम जो है मज़कूरा शख्स के हवाले कर रहा हूँ, इसको बतौर तोहफ़ा दे रहा हूँ। और कागज़ पर यह तहरीर लिख कर सैयदजादे के हवाले कर दी। तो सैयदजादा मुतमिन हो गया। फिर हज़रत अमीर खुसरो ने फरमाया कि तुम्हारे साथ इस दौलत के साथ चंद सिपाही तुम्हें निगरानी के साथ तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे, ताकि रास्ते में तुम्हें कोई ख़तरा दरपेश न हो और लुट जाने का कोई डर न हो। तो हज़रत अमीर खुसरो ने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुसाफिर को उसकी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचा दें, और ख़ुद बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस तरह दिल्ली की तरफ बढ़े कि आपकी दस्तार में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जोते लिपटे हुए थे। और फिर जब हज़रत अमीर खुसरो हज़रत महबूब इलाही की बारगाह जलाल में हाज़िर हुए तो अहले मजलिस ने देखा कि आपके दोनों हाथ इस तरह बुलंद हैं जैसे कोई मज़दूर अपने सर पर बारे गिरा उठाए हुए आ रहा है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का हर खादिम और अक़ीदतमंद हैरान था कि आज हज़रत अमीर खुसरो को क्या हो गया। हर कोई अपने जहन में इस कैफियत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। जब हज़रत अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह महबूबियत में पहुँचे तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हज़रत अमीर खुसरो को कामयाबी की मुबारकबाद दी और फिर फरमाया कि खुसरो, बताओ तुम अपने शेख के लिए क्या तोहफ़ा लाए हो। तो हज़रत अमीर खुसरो घुटनों के बल झुक गए और अपनी दस्तार में लिपटे हुए हज़रत महबूब इलाही के नालैन मुबारक फर्श पर रख दिए और अर्ज़ की, हुजूर, शेख की खिदमत में शेख की ही निशानी लाया हूँ और दुनिया में कोई और शय इस काबिल नहीं थी कि मैं लेकर आता। ये कहकर हज़रत अमीर खुसरो हज़रत महबूब इलाही के कदमों से लिपट गए। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया कि कितने में ख़रीदारी की। तो हज़रत अमीर खुसरो ने अर्ज़ की कि 5 लाख सोने के सिक्कों में। और हज़रत अमीर खुसरो शिद्दत जज्बात से रोने लगे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि खुसरो बिस्यार अर्ज़ा ख़रीदी, बहुत सस्ते दामों ख़रीदारी की है। और हज़रत अमीर खुसरो ने अर्ज़ की कि सैयदी, ये ग़ुलाम और क्या करता। उस शख्स ने इसी पर क़िनात की, वरना अगर वो इन जूतों के बदले में
مجھ سے تمام مال و متاع بھی طلب کرتا تو خسرو اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، خسرو اگر تم ایسا کرتے تب بھی یہ سودا بہت سستا ہوتا۔ تو حضرت امیر خسرو زار و قطار روتے بھی جا رہے تھے اور عرض بھی کرتے جا رہے تھے، بے شک سیدی یہ غلام کس قابل تھا، بس آقا کی نظر کرم تھی جو اپنے ایک حقیر غلام کا سر بلند کر گئی۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ جلال میں حضرت امیر خسرو کو کیا مقام حاصل تھا، اس کا اندازہ حضرت نظام الدین اولیاء کے اقوال مبارکہ سے ہوتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر قیامت میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ نظام الدین تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ خسرو ترک کے سینے کا سوز لایا ہوں۔ حضرت امیر خسرو کو حضرت محبوب الہی کبھی ترک اور کبھی ترک زادہ کہہ کر پکارتے تھے، اور معتبر روایت ہے حضرت نظام الدین اولیاء کبھی کبھی ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ اس ترک کے سوز دروں کے طفیل مجھے بخش دے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا معمول تھا جب رات کے وقت اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے تو پھر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ ملتی، لیکن حضرت امیر خسرو کو یہ اعزاز اور عزت حاصل تھی، یہ منزلت حاصل تھی کہ آپ کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ حضرت امیر خسرو جس وقت چاہتے تھے بلا تکلف اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ یہ ایک منفرد اعزاز تھا جو حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں سے حضرت امیر خسرو کے سوا کسی کو حاصل نہ ہوا۔